عالمی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی کڑی شرائط اور بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جہادی اثاثوں کی سرپرستی ختم کرنے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے کالعدم جماعت الدعوہ کے امیر حافظ محمد سعید کو بالآخر قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے، جس کے بعد اب لگتا یہی ہے کہ حافظ سعید کی امارت کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ حافظ سعید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ترین جہادی لیڈر تھے، جنہیں کہ ممبئی حملوں کا الزام لگنے کے باوجود بچا لیا گیا تھا، لیکن اب پاکستان کے لیے انہیں مزید تحفظ دینا اور آزادانہ طریقے سے کام کرتے رہنے کی اجازت دینا ناممکن ہو گیا تھا، جس کے بعد انہیں حراست میں لے کر دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ حافظ سعید پر بنائے گئے 11 مقدمات سے حکومت پاکستان نے عالمی برادری کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اب حافظ محمد سعید کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF اور عالمی برادری کو مطمئن کرنے کے لیے کالعدم جماعت الدعوہ کے امیر حافظ محمد سعید کے گرد شکنجہ مزید سخت کر دیا ہے، اور اس بار ان کا بچنا محال نظر آتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے حافظ سعید پر دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد نہ صرف ملکی اور غیر ملکی سطح پر اسے پذیرائی ملی ہے، بلکہ FATF حکام کی خاصی تسلی ہوئی ہے، اور اس معاملے میں پاکستان اپنا کیس بہتر طور پر پیش کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ خیال رہے کہ حافظ محمد سعید اور ان کے ساتھیوں کے خلاف رواں برس 3 جولائی کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزامات پر درجنوں کیسز درج کیے گئے، جبکہ 17 جولائی کو حافظ محمد سعید کو گجرانوالہ سے حراست میں لے لیا گیا۔ جماعت الدعوہ کے متعلقین پر کل 23 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں سے 11 مقدمات میں حافظ محمد سعید کو براہ راست مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ جن افراد پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، ان میں جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے مختلف اعلیٰ عہدیدار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت الارشاد ٹرسٹ، معاذ بن جبل ٹرسٹ، الانفال ٹرسٹ، الحم ٹرسٹ اور المدینہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ سے تعلق رکھنے والے افراد پر مختلف الزامات کے تحت بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ 7 جولائی سن 2019 کو حافظ محمد سعید پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے منڈی بہاؤالدین میں واقع اپنی پراپرٹی کو غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس حوالے سے منڈی بہاؤالدین کی انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی حافظ محمد سعید پر مقدمہ چل رہا ہے۔ حافظ سعید کے خلاف لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 30 نومبر کو شیل آرگنائزیشن کو دہشت گردی کی مدد کے لیے استعمال کرنے کے الزام پر مبنی کیس کی سماعت کی، اور 11 دسمبر کو باقاعدہ طور پر ان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی۔ واضح رہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت 16 دسمبر سے حافظ سعید کا کیس روزانہ کی بنیادوں پر سن رہی ہے۔ خیال رہے کہ FATF کے ہر اجلاس میں حکومت پاکستان پر کالعدم تنظیموں اور حافظ سعید کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ سامنے آتا رہا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حافظ سعید کو عدالت کے کٹہرے میں لانے سے چین، ترکی اور ملائیشیا جیسے دوست ممالک بھی اب کھل کر FATF میں پاکستان کی مدد کے قابل ہو جائیں گے۔ حکومت پاکستان نے FATF کی جانب سے ملنے والے اہداف پر اپنی کاوشوں سے متعلق رپورٹ رواں مہینے کے پہلے ہفتے میں جمع کروائی ہے، جس پر آئندہ برس فروری میں FATF کے جائزہ اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ واضح رہے کہ FATF نے جون سن 2018 میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کالعدم تنظیموں پر کریک ڈاؤن میں ناکام رہا اور حکومت نے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ اس کے بعد FATF نے پاکستان کو اکتوبر سن 2019 تک کی ڈیڈ لائن دی کہ وہ اپنے ملک میں جہادی گروپوں کو کنٹرول کرے اور انہیں رقوم کی ترسیل مکمل طور پر بند کروائے۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق اس وقت پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ اپنے اقدامات کے ذریعے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو مطمئن کرے۔ بصورت دیگر پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان پر کئی قسم کی معاشی پابندیاں عائد ہو جائیں گی، اور مختلف مالیاتی اداروں اور مغربی ممالک سے قرض لینا پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا، جبکہ پاکستان کی کمزور اور مخدوش معاشی صورتحال ان پابندیوں کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ خیال رہے کہ FATF کی شرائط میں صرف کالعدم تنظیموں پر پابندی لگانا ہی شامل نہیں، بلکہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ فنڈز ٹرانسفر کو 100% شفاف بنانے کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کا مکمل طور پر قلع کما کیا جائے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان اس حوالے سے تندہی سے کام کر رہی ہے کہ ناجائز ذرائع سے آمدن حاصل کرنے والوں کا راستہ روکا جائے اور غیر قانونی طریقے سے رقم کی ترسیل کو ہر صورت قانون کے دائرے میں لایا جائے۔